مرکز میں حکومت سازی کا معاملہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ نون لیگ بدستور ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے دعوے کرنے والی پی ٹی آئی کا اپوزیشن کرنے کا اعلان، جماعت اسلامی اور دیگر چھوٹی سیاسی جماعتوں کا احتجاج پر اصرار۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فضل الرحمان پر تنقید، سربراہ جے یو آئی بھی ڈٹ گئے۔ ایم کیو ایم اپنے محاذ پر سرگرم ہے۔ مرکز میں حکومت سازی کا معاملہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں۔ نون لیگ بدستور ہچکچاہٹ کا شکار، مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے دعوے کرنے والی پی ٹی آئی کو اپوزیشن کرنے کا اعلان، جماعت اسلامی اور دیگر چھوٹی سیاسی جماعتوں کے احتجاج پر اصرار۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ کراچی سے سلمان احمد، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے احتشام الحق نے، لاہور سے ویلرنگ اینڈریوز آگاہ کریں گی اور پشاور سے کاشف عزیز ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے، ویلرنگ اینڈریوز سے جانیں گے۔ ویلرنگ بتائیے گا، ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہما کس کے سر سجے گا پنجاب میں؟ جی بالکل، دوسرے شہروں کی طرح لاہور میں بھی اہم بیٹھکیں وہ جاری ہے۔ اگر آپ جیسے ہم نے پنجاب کا پوچھا تو پنجاب کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون ہے ان کے پاس نمبر گیم جو وہ پوری ہو چکی ہیں، لیکن البتہ جو ہے وہ جو کاف لیگ کے سربراہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکرشپ کی ہمیں سیٹ ملے۔ البتہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں اگر ہمیں اسپیکرشپ کی سیٹ نہیں دی جاتی تو ہمیں آئینی عہدے بھی دیے جائیں۔ ابھی جو وہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ یہی نون لیگ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب کے اندر جو وہ آئینی جو وہ عہدے ہمیں دیے جائیں، لیکن جو کل نواز شریف کا جو ان کے اجلاس ہوا اس میں نواز شریف نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی اتحادی ہیں ان کی کوئی بھی غیر اصولی بات جو ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن البتہ جو نون لیگ کے قائد تھے نواز شریف یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مرکز میں حکومت بنانی ہے تو پیپلز پارٹی کا ہمیں ساتھ ضروری ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو نون لیگ کے اندر جب وہ تیزی سے لوگ جب وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ابھی کل ہی کی اگر بات کریں تو مریم نواز سے جب وہ لوگوں نے ملاقات بھی کی اور ایک جو قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلی کے 6 جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں جنہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ نون لیگ جو کافی زیادہ متحرک تو نظر آ رہی ہے، البتہ جو ہے وہ دوسرے جیسے جو ایف کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان نے گرین سگنل تو دے دیا ہے کہ ہم نون لیگ کا ساتھ دیں گے، البتہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ دوسری جانب اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی بھی اس وقت جو ہے وہ بہت ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ اصول جو آئینی عہدے لینے کے لیے وہ متحرک ہے اور یہی بھی نون لیگ سے مطالبہ کر رہی ہے ہمیں کہ پنجاب میں بھی ہمیں جو ہے وہ سیٹس دی جائے، اس کے ساتھ ساتھ آئینی عہدے بھی ہمیں دیے جائے۔ اور پیپلز پارٹی کا یہ بھی ان سے مطالبہ ہے کہ ہمیں سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اہم عہدے دیے جائے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ لاہور کے بعد آپ رخ کر لیتے ہیں کاشف عزیز کا، پشاور سے ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ کاشف بتائے گا کہ پشاور میں آج کیا سیاسی گہما گہمی رہے گی، کیونکہ مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ جی بالکل، اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی ماحول جو ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے۔ بیٹھکوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز اسپیکر ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران جو منتخب ہوئے ہیں پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف حلقوں سے ان کی بیٹھک ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے فیصلے کیے گئے ہیں۔ تاہم ابھی بھی بیٹھکیں جو ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز اسپیکر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں جو وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ ڈی آئی خان کو دینے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ ہزارہ یا پشاور کے حصے میں آئے گا، اور اسی طرح جو اسپیکر کے پی اسمبلی کا جو حصہ ہے وہ سوابی کے حصے میں آئے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دیگر جو عہدے ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے اور کافی بڑی تعداد میں جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد نمائندگان ہیں وہ شریک ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عمر ایوب بھی کل پشاور جو ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار منتخب ہوئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد امیدواران کے ساتھ مختلف سیاسی ہے۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جانیں گے احتشام الحق سے۔ احتشام، کیا تازہ ترین صورتحال ہے اسلام آباد میں؟ جی بالکل زینب، جس طرح کے سیاسی صورتحال جو ہے وہ دن بدن مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے سے اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون سرپرائز پہ سرپرائز دے رہی تھی، لیکن آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی سرپرائز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے اور یہ ملاقاتیں جو ہے وہ اس ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہوا ہے۔ پہلے اگر دیکھا جائے تو جمعیت علماء اسلام کے جو صدر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ چیزیں طے ہوئی اور کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ
मजीद अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम अपने मजलिस के सामने तमाम तर मतलबात रखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम किस तरीके से आप लोगों के साथ चल सकते हैं। और कल रात को दोबारा से जमात इस्लामी के साथ मुलाकात हुई और वहाँ पर भी तमाम तर मतलबात असद कैसर साहब की जानिब से रखे गए और बताया गया कि जो सियासी मंजरनामा है उसके मुताबिक जमात इस्लामी किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रही है। उनके मुताबिक यही था कि जो इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ और जो धांधली जिस तरह के हुए, वो भी कह रहे थे कि जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस मेन पॉइंट पे उनके साथ खड़ी है। और इसी तरह अगर मैं ज़राए के हवाले से बात करूं तो ये भी है कि महमूद खान अचकज़ई के साथ मुलाकात की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसी तरह ना सिर्फ इनके साथ बल्कि ये भी मुसद्दिक़ा ज़राए से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है आमिर डोगर, वो भी स्पीकर हाउस गए हैं, वहाँ पर राजा परवेज़ अशरफ के साथ मुलाकात की है और सियासी मंजरनामे पे उन्होंने गुफ्तगू की है। अब इनके क्या नताइज वक्त के साथ साथ सामने आएंगे, ये जो है वो कड़ा सवाल है और देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो PPP के साथ मुलाकात है इसके क्या नताइज आएंगे और क्या बात वहाँ पे हुई। ताहाल ये खबर जो है वो बाहर नहीं आई। और इसी तरह आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतशामुल हक हमारे साथ रहेगा। कराची का रुख करेंगे, जानेंगे कि कराची में क्या सूरत हाल है। सलमान अहमद बताइएगा। देखिए ज़ैनब, जो कराची की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो हुकूमत साजी का जो मामला है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। और जो सियासी जमातें हैं, अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और GDA की, तो कल GDA ने जो एक बड़ा मुजाहरा किया है जामशोरों पर, वो ज़ेर बहस है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है वो आज इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर शाम 4 बजे जो मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया गया, तो उसके तहत जो है वो आज एहतजाज किया जाएगा शाम 4 बजे। इसके अलावा बात MKM की, तो MKM का कहना है कि वो नून लीग के साथ ही वफाक में जो है वो हुकूमत बनाएगी। और क्योंकि अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में MKM अगर हुकूमत में आना चाहती है तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो है वो जो MKM पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब तक जो है वो इस बात पे आमादा नज़र नहीं आते कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाएं। तो अभी तक उनका यही कहना है कि अपोजिशन में जो है वो बैठेंगे। इसके अलावा बात की जाए कि जो अभी हुकूमत साजी को चंद दिन ही बाकी रह गए कि जब हुकूमत साजी करनी है, लेकिन अभी फार्म 45 और फार्म 47 जो है वो ज़हर बहस है। इसके अलावा जो दिगर जमातें हैं जो कि धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है इलेक्शन पर, वो एहतजाज पर जो है वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जी ठीक है। मरकज़ में हुकूमत साजी का मामला, नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। नून लीग बदस्तूर हिचकिचाहट का अभी भी शिकार है। आज भी सियासी गहमा गहमी जो है वो जारी रहेगी। हमारे नुमाइंदगान ने हमें इससे अपडेट किया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था एहतशामुल हक ने, कराची से सलमान अहमद, लाहौर से हमारे साथ ही वेलरिंग एंड्रयूज और पेशावर से काशिफ अजीज ने हमें आगाह किया। आप चारों का बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।